دوستو دنیا کے بہت سے ممالک یا علاقے ایسے بھی ہیں جہاں سال بھر برف باری ہوتی رہتی ہے اور وہاں کے لوگ ساری زندگی شدید سردی میں گزار دیتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم 6 یا 7 ڈگری سینٹی گریڈ پر سردی سے کپ کپانے لگتے ہیں اور ہمارے دانت بجنے لگتے ہیں، لیکن اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے ایک ایسے علاقے کا تصور کریں جہاں کا درجہ حرارت -50 ڈگری سینٹی گریڈ ہو تو یقیناً ایسا سوچ کر ہی جسم کا خون منجمد ہونے لگے گا۔ -10 ڈگری سینٹی گریڈ پر ہمارے معمولات زندگی درہم برہم ہو جاتے ہیں تو جہاں -50 درجہ حرارت ہوگا ان کے معمولات زندگی کیسے چلتے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے ایک ایسے ہی سرد ترین علاقے کے بارے میں بتائیں گے جہاں لوگوں کی گاڑیاں بند ہو جائیں تو دوبارہ سٹارٹ نہیں ہوتی، جہاں پانی کا گلاس رکھا ہی جم جاتا ہے، جہاں 29 ڈگری سینٹی گریڈ پر گرم کیا گیا پانی اچھالا جائے تو یہ ہوا ہی میں جم جاتا ہے، جہاں قلم کے اندر سیاہی جم جاتی ہے اور جہاں اینک لگانے والوں کے چہرے پر اینک منجمد ہو جاتی ہے۔ دنیا کے اس سرد ترین گاؤں میں لوگ کیسے رہتے ہیں یہ جان کر ہی آپ کو ٹھنڈ لگنے لگے گی۔ تو دوستو دنیا کے اس سرد ترین گاؤں کا نام اومیاکون ہے، جو کہ بر اعظم ایشیا کے انتہائی شمال میں واقع سرد ترین علاقے سائبیریا میں روسی ضلع ساکھا سے تقریباً 30 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ روسی سائبیریا کے برفزار میں دور دراز یہ گاؤں جہاں انسان زندگی گزار رہے ہیں، یہاں درجہ حرارت بالعموم منفی ہی رہتا ہے۔ سردیوں میں یہ درجہ حرارت -50 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے، جبکہ جون، جولائی اور اگست میں یہاں کا اوسط درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ جنوری 1924 میں یہاں درجہ حرارت -71 ریکارڈ کیا گیا تھا، جو کہ اب تک کا کم ترین درجہ حرارت ہے۔ دائرہ قطب شمالی یعنی آرکٹک سرکل کے قریب ہونے کی وجہ سے اومیاکون میں گرمیوں میں دن کا دورانیہ 21 گھنٹوں کا ہوتا ہے، جبکہ سردیوں میں یہ صرف 3 گھنٹے رہ جاتا ہے۔ سال کے 9 مہینے یہاں شدید برف باری ہوتی ہے۔ آپ یہاں بذریعہ ہوائی جہاز بھی جا سکتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کا یہ سرد ترین گاؤں اومیاکون سطح سمندر سے صرف 750 میٹر بلند ہونے کے باوجود اتنا سرد ہے، جبکہ پاکستان کا سرد سیاحتی مقام مری سطح سمندر سے 2291 میٹر بلند ہے اور وہاں کم سے کم درجہ حرارت -2 تک ہوتا ہے۔ دوسری طرف سیاچن گلیشیئر جو کہ سطح سمندر سے 5400 میٹر بلند ہے، وہاں کا اوسط درجہ حرارت بھی زیادہ بلندی کے باعث -50 ڈگری سینٹی گریڈ کے لگ بھگ ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ سیاچن قطبین کے بعد دنیا کا سب سے بڑا گلیشیئر ہے۔ تو دوستو ہم اومیاکون کی بات کر رہے تھے۔ اس کے لفظی معنی ہیں غیر منجمد پانی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی اس کے قریب گرم پانی کا ایک چشمہ بہا کرتا تھا۔ 1920 اور 1930 کی دہائی میں یہ جگہ برفانی ہرن چرانے والے خانہ بدوشوں کی عارضی قیام گاہ تھی، جو یہاں سے گزرنے والے چشمے سے اپنے مویشیوں کو پانی پلاتے تھے۔ بعد میں روسی حکومت نے اس علاقے کو خانہ بدوشوں کی مستقل قیام گاہ بنا دیا۔ یہ علاقہ ثقافتی اور تکنیکی لحاظ سے بہت پسماندہ تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران میں اس علاقے میں ایک عارضی ہوائی اڈہ بھی تعمیر کیا گیا تھا۔ دوستو اس قدر کم درجہ حرارت کے باوجود اومیاکون میں معمولات زندگی رواں دواں رہتے ہیں۔ اس کی آبادی کم و بیش 500 باشندوں پر مشتمل ہے۔ اومیاکون کہنے کو تو گاؤں ہے، تاہم یہاں ہمارے گاؤں یا دیہات کی طرح پسماندگی نہیں ہے۔ روسی حکومت نے یہاں کے شہریوں کو بہت سی سہولیات دے رکھی ہیں۔ یہاں ٹرانسپورٹ کے لیے ایک پیٹرول پمپ اور متعدد دکانیں ہیں جہاں سے روزمرہ استعمال کی چیزیں خریدی جا سکتی ہیں۔ گاؤں میں بجلی کی فراہمی کا نظام بھی موجود ہے۔ یہاں کے رہنے والے گرمائش کے لیے لکڑی اور کوئلہ استعمال کرتے ہیں، لیکن جب گاؤں کے پاور ہاؤس میں کوئلہ اور لکڑی کی کمی آ جائے تو گاؤں 5 گھنٹے کے لیے اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ اومیاکون میں کچھ بھی نہیں اگایا جا سکتا، اس لیے یہاں کے رہنے والوں کی عام خوراک برفانی ہرن اور گھوڑے کا گوشت اور گھوڑی کا دودھ ہے۔ گھوڑے کا گوشت یہاں کے لوگوں کی مرغوب غذا ہے۔ اس کے علاوہ ہرن پالنا اور مچھلی کا شکار ان کا ذریعہ معاش ہے۔ ماہرین کے مطابق یہاں کے رہنے والے خوراک کی کمی کا شکار اس لیے نہیں ہوتے کہ ان کے جانوروں کے دودھ میں بے پناہ غذائیت پائی جاتی ہے۔ یہ غذائیت انہیں شدید موسم کے خلاف توانائی فراہم کرتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کے رہنے والوں نے خود کو اس سخت موسم کے مطابق ڈھال لیا ہے کہ وہ اپنی ضروریات بھی اپنے ماحول اور اپنے موسم سے پوری کرتے نظر آتے ہیں۔ دنیا کے بہت سے ممالک میں شدید سرد موسم اور برف باری کے دنوں میں معمولات زندگی منجمد ہو جاتے ہیں۔
تاہم اومیا کون کے باشندے اس سخت موسم کے عادی ہیں، اس لیے موسم کی سختی کے باوجود زندگی رواں دواں رہتی ہے۔ تاہم جب درجہ حرارت -52 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے گر جائے تو بچوں کو شدید موسم سے محفوظ رکھنے کے لیے علاقے کے واحد اسکول میں چھٹیاں دے دی جاتی ہیں۔ شدید سرد موسم میں دنیا سے جانے والوں کی تدفین بھی اومیا کون کا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ مقامی باشندوں کو اپنے پیاروں کی تدفین کے سارے عمل میں 3 دن لگ جاتے ہیں۔ 3 دن اس طرح نہیں لگتے کہ مرنے والوں کے عزیز رشتہ داروں کا انتظار کیا جاتا ہے، بلکہ سب سے مشکل کام قبر کی کھدائی کا عمل ہے، جس میں خاصا وقت لگتا ہے۔ سب سے پہلے قبر کے مقام سے برف کو پگھلایا جاتا ہے، پھر دہکتے کوئلوں کو ہٹا کر کچھ زمین کھودی جاتی ہے، پھر وہی عمل دہرایا جاتا ہے اور زمین کھودی جاتی ہے۔ متعدد بار ایسا کرنے کے بعد قبر کی جگہ اتنی گہری ہو جاتی ہے کہ یہاں تابوت دفن کیا جا سکے۔ دوستو، شدید سرد موسم اور برف باری کے دنوں میں اومیا کون میں موبائل نیٹ ورک کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یوں موبائل فون سروس کی بلا تعطل فراہمی میں دشواریوں کا سامنا رہتا ہے۔ مقامی باشندے اپنی گاڑیوں کو اس لیے چلتا چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں دوبارہ سٹارٹ نہ کرنا پڑے، کیونکہ یہاں گاڑی میں آنے والوں کو بھی خصوصی ہدایات دی جاتی ہیں کہ وہ اپنی گاڑی کا انجن بند نہ کریں کہ موسم کی شدت کے پیش نظر بند انجن دوبارہ سٹارٹ نہیں ہوگا۔ شدید سرد موسم کی وجہ سے یہاں بیٹریوں کی پاور بہت کم ہو جاتی ہے۔ اومیا کون کے رہنے والوں کے لیے کوئی خط یا مضمون لکھنا بھی آسان نہیں۔ اس کی وجہ قلم کی روشنائی کا جمنا ہے۔ ادھر لکھنے بیٹھے، ادھر قلم کی سیاہی جم گئی۔ اس طرح کمزور بصارت والوں کے لیے بھی مشکلات ہوتی ہیں، کیونکہ ادھر نظر کا چشمہ پہنا اور ادھر وہ چہرے پر جم گیا۔ یہاں کے باسیوں کو شدید موسمی حالات کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ان کی زندگی عام لوگوں جیسی نہیں۔ بیت الخلاء گھروں سے باہر کچھ فاصلے پر بنائے جاتے ہیں۔ یہاں لوگوں کو رفع حاجت کے لیے خاصی دور جانا پڑتا ہے۔ یہاں کے رہنے والے یقیناً ناقابل یقین حد تک سخت جان ہیں، چنانچہ وہ موسم کی ان سختیوں کے باوجود کہیں اور جانے کا سوچتے بھی نہیں۔ ان سخت موسمی حالات کے باوجود لوگ خوشیوں کے موقع پر خوش ہونا نہیں بھولتے۔ شادی بیاہ کے موقع پر روایتی رقص اور رسومات جاری رہتی ہیں۔ اس گاؤں کو دنیا سے روشناس کروانے کے لیے سیاحت کے مختلف ادارے بھی کام کر رہے ہیں، جو سیاحوں کو اس منجمد گاؤں کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ اس گاؤں کی یہ منفرد خصوصیات سیاحوں کی توجہ اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ یقیناً اومیا کون کے رہنے والوں کی ہمت کی داد دینا ہوگی، جو تمام تر مشکلات کے باوجود اس برف زار میں زندگی کو رواں رکھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے، تاکہ ہماری ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔